الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہونے والے پروگرام کا ترجمہ کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میں اپنی والدہ اور نانی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند کرتی ہیں، لیکن نانی بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا محبوب سمجھتی ہے۔ ٹی وی پر پیش ہونے والے پروگرام نہیں سمجھتی، جس کی وجہ سے وہ میری ماں کو کہتی ہیں کہ اسے ترجمہ کر کے بتایا جائے۔ تو کیا اگر میری والدہ ایسا کرتی ہے تو انہیں بھی گناہ ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ کی والدہ کا آپ کی نانی کے لیے ٹی وی سکرین پر پیش ہونے والے جائز پروگرام کا ترجمہ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہ آپ کی نانی کو پروگرام دیکھنے سے باز رکھے۔ اس کے لیے یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ بڑھاپے کی اس سٹیج پر ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی موت کے لیے زاد راہ تیار کر لیں اور اللہ کے ہاں کامیابی اور نجات کے زیادہ سے زیادہ اسباب اکٹھے کر لیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے علاقے کے اہل علم کو پایا کہ وہ دنیا تلاش کرتے اور لوگوں سے میل جول رکھتے، حتیٰ کہ جب ان کی عمر 40 برس کی ہو جاتی تو وہ لوگوں سے علیحدہ ہو جاتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر القرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 276۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شخص کے لیے عذر کا کوئی سبب نہیں چھوڑا جس کو عمر دی حتیٰ کہ وہ 60 برس کا ہو گیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6419۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا جب وہ عذر کی آخری حد تک پہنچ جائے اور اس کے امکان میں ہو، اور جب اطاعت و فرما برداری چھوڑنے میں اسے کوئی عذر نہ ہو اور اسے وہ عمر بھی دی گئی جس میں وہ اطاعت و فرما برداری کر سکتا تھا، تو پھر اس کے لائق نہیں کہ وہ اس عمر میں آ کر مکمل طور پر آخرت والے اعمال نہ کرے اور توبہ اور استغفار، اطاعت و فرما برداری کے علاوہ کوئی اور کام کرے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت بندے کے لیے کوئی بھی ایسا عذر نہیں چھوڑتا کہ وہ اسے عذر بنا سکے۔ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس کے لیے 60 برس حد اس لیے ہے کہ یہ عمر ختم ہونے کے قریب ہے، اور یہ وہ عمر ہے جس میں توبہ اور خشوع و خضوع اور موت کا انتظار ہوتا ہے۔ اس لیے اسے مکمل طور پر آخرت والے کام کرنے چاہیے، کیونکہ اس کا اب پہلی حالت قوت و نشاط میں واپس آنا محال ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 240۔ اس لیے میری آپ اور آپ کی والدہ کو یہ نصیحت ہے کہ نانی کو زیادہ سے زیادہ نصیحت کریں کہ وہ نماز، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، نیکی کے دیگر کام اور دعا وغیرہ میں مشغول رہے، اور آپ اس سلسلے میں ان کی ہر طرح سے معاونت کریں۔ اس طرح انہیں فضائی چینلز پر پیش کردہ پروگرام دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں، اور نہ ہی ان پروگراموں سے انہیں کوئی دینی اور نہ ہی دنیاوی فائدہ ہوگا۔ بہرحال آپ کی والدہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی والدہ کو ٹی وی پروگرام کا ترجمہ کر کے بتائیں، لیکن صرف ان پروگراموں کا ترجمہ کرنا جائز ہے جو مباح ہوں۔ حرام اور غلط قسم کی فلموں اور ڈراموں کا ترجمہ کرنا جائز نہیں۔ اس لیے ٹی وی پروگرام دیکھنے میں اس کی معاونت کرنا جائز نہیں، بلکہ اس سے منع کرنا واجب ہے، اور نفع مند پروگرام دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو دین و دنیا کی سلامتی اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 82467۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔